جو دعائیں تمہیں اتنی پیاری ہوتی ہیں نا، انہیں مانگنے کا انداز بھی بہت پیارا ہونا چاہیے۔ اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ہی ان پر کن کہتے۔ اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کب لگتا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کا۔ آپ کو جو چاہیے، اگر آپ نے اسے تہجد میں نہیں مانگا تو کیا مانگا؟ سنو، یہ مت سوچو کہ تمہاری دعائیں نہیں سنی جا رہیں یا کبھی قبول نہیں ہوں گی، بلکہ یہ جان لو تمہاری دعائیں تو عرش پر جا چکی ہیں۔ اس کے تو بس ایک کن کی بات ہے۔ جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو اس نے کن کہہ دینا ہے اور فیکن کے معجزے ہو جانے ہیں۔ تہجد کی نماز معجزے کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں نا، تب بھی وہ ایک راستہ کھولے رکھتا ہے، اور وہ ہے تہجد کا راستہ۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے وہ پھر کبھی بھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے نا، وہ بس ایک دعا کا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش رکھتا ہے۔ تہجد کے وقت نماز کے بعد دعا مانگتے ہوئے سسکیاں بھرنا اور پھر یہ محسوس کرنا کہ میرے اللہ میرے روبرو بیٹھے ہیں، اور پھر اپنی ساری باتیں اللہ تعالیٰ کو بتانا، اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دینا۔ کسی شخص کو اپنے لیے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ضد کرنا، بچوں کی طرح اپنے حق میں بہترین کرنے کے لیے دعا مانگنا، نصیب بدلنے کا کہنا، اپنا دکھ درد بتانا اور پھر کہنا کہ یا اللہ یہ بندہ یا بندی آپ کے کن کی منتظر ہیں۔ کہہ دیجئے اللہ پاک کہ یہ ہو جائے تو وہ ہو جائے۔ درود پاک پڑھتے رہیں، دعا کرتے ہوئے درود شریف مکمل پڑھیں اور دعائیں کرتے رہیں، مسلسل درود شریف ہی پڑھتے رہیں۔ اس کے بعد سکون کی سانس لے لیں، پھر دیکھیں تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے جاؤ گے، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آئیں گی جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پا رہا۔ اللہ پاک تمہیں تمہاری دعاؤں کے ذریعے ہی آزماتا ہے۔ وہ تاخیر اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے۔ وہ تمہیں ناممکن کے وسوسوں میں الجھاتا ہی اس لیے ہے تاکہ تمہیں ممکن کی طرف اس کی جانب کھینچ کر لے جائے۔ اس کے سامنے تو کسی پتے کی بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ہل جائے، پھر وہ تمہارے ہاتھوں کا اس کے روبرو اٹھنا کیسے بے وجہ ہو سکتا ہے؟ جب وہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تو وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈالتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو وہ کیسے قبول ہوگا، اور وہ تمہیں خبر ہی نہیں ہونے دیتا کہ اس نے تمہیں ہی تمہاری دعائیں قبولیت کا وسیلہ بنا دیا۔ تم اور نصیب اس وقت سے لڑتے ہو، یہ سوچے بنا ہی کہ نصیب لکھنے کا اختیار تو صرف اللہ پاک ہے۔ اپنی دعاؤں سے جب چاہو جو چاہو بدل ڈالو۔ تمہاری دعائیں وہ سب کر سکتی ہیں جو تمہارا مقدر نہیں کر سکتا، اور دعاؤں سے تو رب بھی مل جاتا ہے۔ اور پھر یہ چاہت کیا چیز ہے؟ بس تمہیں یقین رکھنا ہے کہ جو اس سے مانگ لیا جائے وہ مل کر ہی رہتا ہے۔ پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا کہ تمہاری دعائیں بھی حیران رہ جائیں گی۔ انشاءاللہ جانتے ہو تہجد میں کتنی طاقت ہے؟ اللہ کا لاڈلا بننے کی طاقت ناممکن کو ممکن بنانے کی طاقت ہے۔ معجزات کرنے کی طاقت۔ اتنے مضبوط ہتھیار کو اٹھا لو گے تو دنیا کی ہر جنگ فتح کر لو گے۔ ٹوٹے دل تہجد میں جڑتے ہیں، بکھرے وجود یہاں آ کر۔ یہاں تو ٹوٹے ہوئے لوگ سکون پاتے ہیں، اور جو خیال بھی آ جائے وہ بھی قبول ہوتا ہے۔ تو پھر دعا کیا چیز ہے؟ تہجد اتنی قیمتی ہے کہ اللہ اگر ہمیں نہ دیتا تو ہم کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں۔
نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا، تو خواب حقیقت میں بن جاتے ہیں اور تعبیر کن میں بدل جاتی ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعا ایسے تیر کی طرح ہے جس کا نشانہ کبھی خالی نہیں جاتا۔ تم اللہ کو تہجد میں رات کی تاریکی میں مناؤ، وہ تمہیں صبح کی روشنیوں میں کن سے نواز دے گا۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ کیوں تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ انہیں کیا چاہیے؟ اللہ ان کی دعائیں 7 آسمانوں کے پار بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ تو جیسے اللہ نے تہجد کو باقی نمازوں سے جدا رکھا ہے، ویسے اس نے تہجد پڑھنے والوں کو بھی سب سے زیادہ جدا رکھا ہے۔ اللہ تہجد پڑھنے والوں کو سب سے خاص رکھتا ہے، اور ان کے لیے ایسے معجزے ہیں جو کسی کے لیے نہیں ہیں۔